یہ ہے وہ جگہ جہاں پہ ہزاروں لوگ، ہمیں انیس شاہدین نے بتایا ہے، جمع تھے۔ اس جگہ ایک کمرہ ہے جہاں پہ یہ دونوں میاں بیوی چھپے ہوئے تھے، انہیں وہاں سے زبردستی گھسیٹ کر نکالا گیا۔ کافی لوگوں کے ہاتھوں میں اینٹیں تھیں، وہ ان کو مار پیٹ کرتے ہوئے یہاں پر لے کر آئے۔ میاں بیوی مدد کے لیے پکار رہے تھے، کسی نے ان پر ترس نہیں کھایا، اور پھر آخر کار انہیں لا کر یہاں اس جلتی ہوئی بھٹی میں ان کو رکھ دیا گیا، اور یہاں پر ان کی موت واقع ہوئی۔ مذہب کے نام پر جنونیت میں اس دن یہاں 2 نہیں 3 جانیں ضائع ہوئیں، کیونکہ مقتولین کے گھر والوں کے مطابق قتل کے وقت شمع حاملہ تھیں۔ سجاد اور شمع کا قصور کیا تھا؟ یہ کہ وہ غریب تھے اور دن رات محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالتے تھے، یا یہ کہ وہ عیسائی تھے اور اس اسلامی ملک میں اب ان جیسے انسانوں کے لیے جگہ تنگ ہو گئی ہے؟ شمع اور سجاد کے گھر والوں کے لیے ان کا اس طرح قتل کیا جانا ایک بہت بڑا صدمہ ہے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ آخر وہ کس سے فریاد کریں، کس سے انصاف مانگیں۔ حکومت کہتی ہے کہ اس مشکل وقت میں وہ پوری طرح ان لوگوں کا ساتھ دے گی، سارے قصوروار افراد کو پکڑا جائے گا اور ان کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا۔ لیکن ایسے حکومتی بیانات سے کلارک آباد کے لوگ کچھ زیادہ توقعات نہیں رکھتے۔ ہمیں صرف انصاف چاہیے، بس چیف جسٹس آف پاکستان ہمیں اس کا انصاف دلائے۔ حکومت جو کر رہی ہے اس پر اعتبار ہے؟ ابھی تک جو کارروائی ابھی تک تو کارروائی ساری چل رہی ہے، جب ان کے ساتھ کوئی کارروائی کرے گے، پھانسی ان کو دیں تو تب ہمیں سکون آئے گا، ورنہ پاکستان میں جتنے مسیح بیٹھے ہیں تب تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ پاکستان میں توہین مذہب کے جھوٹے الزامات کے تحت کئی خاندان پہلے ہی اجڑ چکے ہیں۔ انسانی حقوق کے کارکن کہتے ہیں کہ توہین مذہب کے قوانین میں تبدیلی ناگزیر ہے، لیکن ایسا ہونے کا دور دور تک فی الحال کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ شاہ زیب جیلانی، BBC نیوز، کوٹ رادھا کرشن، پنجاب۔